یہ ایک AI ویڈیو ہے لیکن کہانی بالکل اصلی ہے۔ یہ UK میں رہنے والے ایک سکسیسفل پاکستانی بزنس مین کی ریئل کہانی ہے۔ یہ دنیا کی نظر میں تو کامیاب آدمی بن چکا ہے، لیکن 50 سال کی عمر میں بھی اس کے اندر کا بچہ آج بھی بے انصافی کا درد سہ رہا ہے۔ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک سخت شرط رکھی ہے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ جب انصاف ٹوٹتا ہے تو بچے کی پوری زندگی کا سکون اجڑ جاتا ہے۔ پہلا اثر، اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جانا۔ بچے کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا باپ اب اس کا نہیں رہا۔ میرے ابو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن درمیان میں ایک پارٹیشن تھی۔ وہ روز شام کو شاپنگ بیگز بھر کر کھانا اور مٹھائی لاتے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں، دوسری بیوی اور ان کے بچوں کے لیے تھے۔ آج بھی وہ شاپنگ بیگ دیکھ کر دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا اثر، بچپن کا قتل اور چائلڈ لیبر۔ جب باپ ذمہ داری چھوڑ دے تو بچہ کھیلنا بھول جاتا ہے اور روٹی کمانا سیکھ لیتا ہے۔ میں صرف 8-9 سال کا تھا جب میں نے کام شروع کیا۔ اسکول سے آ کر ابو کی فروٹ شاپ سنبھالنا میری مجبوری تھی، کیونکہ انہیں نیند کرنی ہوتی تھی۔ بعد میں نے فیکٹری میں 8000 واٹ کے ہیٹرز کے سامنے بلیسٹر پیکنگ کا کام کیا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ میرا بچپن ان ہیٹرز کی تپت میں چل گیا۔ تیسرا اثر، سخت سیلف ڈیپینڈنسی۔ جب اپنا باپ سہارا نہ بنے تو بچہ اتنا خوددار ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد مانگنا سیکھ ہی نہیں پاتا۔ مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے دنوں میں اسٹرائک ہوئی اور کوئی سواری نہیں ملی۔ میں گھنٹوں پیدل چل کر گھر پہنچا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ راستے میں کسی سے لفٹ مانگ سکوں۔ یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اپنا باپ مدد نہیں کرتا تو کوئی اور کیوں کرے گا۔ چوتھا اثر، سوشل انگزائٹی اور تنہائی۔ جب بچہ ہر وقت صرف کام اور پڑھائی میں پستا ہے تو وہ دوستی کرنا اور لوگوں سے ملنا بھول جاتا ہے۔ میں نے کبھی دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، کبھی گوسپ نہیں کی۔ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہیلو ہائی کے بعد لوگوں سے کیا بات کروں۔ میں دنیا میں کامیاب تو ہوں، مگر دکھ یہ ہے کہ مجھے دوستی نبھانا نہیں آتا۔ پانچواں اثر، ماں کی رسوائی اور لوگوں کے تانے۔ اکیلی ماں کی محنت کو لوگ تانوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کیا تھا کہ ہمیں پڑھا سکے۔ محلے دار کہتے تھے کہ تمہیں اچھے کھانوں کا ذائقہ لگ گیا ہے اور دوسروں کے مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے، اس لیے گھروں میں کام کرتی ہو۔ وہ دکھ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ چھٹا اثر، تعلق کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ بے انصافی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ آخر تک ایک اجنبی ہی رہتا ہے۔ میں نے UK سے ہمیشہ ابو کی مالی مدد کی، مگر آخر میں انہوں نے اپنی ساری جائیداد دوسری بیوی کے بیٹے کے نام کر دی۔ بات جائیداد کی نہیں تھی، بات پھر سے اس بے انصافی کی تھی جس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے لیے کبھی باپ بن ہی نہیں سکی۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ شاید کوئی باپ میری کہانی سے کچھ سیکھ لے۔ دوسری شادی سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو کسی بچے کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے خاموش مت